بدی مصطفیٰ شب اسرا دے دوگلا مال کے دوسرا سفری کائنات فکری موجودات باشی تخلیقی کائنات اکسلی کائنات اسلی کائنات کی کائنات چلی کائنات بلکہ چاندی چاندی کائنات تاجداری مدینہ روحی قلب و شنہ مدی مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات درود و سلام دار کرنے کی عشق میں جو بات رسول کرام نوجوانوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اس خالق کائنات میں جمعۃ المبارک کی عطا فرمایا۔ ذکری خیر کرن دی توفیق عطا فرمائی اپنی بارگاہ کے اندر سجدہ یسوع مسیح خالق کائنات ابتدائی وقت میں سب اپنے گھر کے اندر عمدہ موقع نصیب فرمایا۔ پانچ ذی حج جمعۃ المبارک یہ مقدس مدینہ ہر مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر رہنے والا ہے، ایک تصور، ایک خیال، ایک سوچ وہ تصور و خیال و سوچ کا بھی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اس کے رضا حاصل کرنے واسطے قربانی کرنی ہے۔ یہ ہر مسلمان اس بات کو بخوبی آگاہ ہے، ہر مسلمان کی قربانی علم و فہوم اس کا فلسفہ، اس کا مقصد کی ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ ان علم ہونے کے باوجود اس کے عمل دے وچ ریاکاری آ جائے، لوکاں نوں دکھاوا، اندی عمل دے وچ آ جائے علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہر مسلمان پتہ ہے کہ قربانی اندا مفہوم، اندا فلسفہ ایک ہی ہے، کیوں کی جاتی ہے، کیوں کرنی ہے، اس کو سن ملنا بھی ہے، حاصل کی ہونا ہے۔ اس واسطے قربانی دا فلسفہ، قربانی دا مفہوم، دا لبے لبا قربانی کرن دا
کہ اللہ رب العالمین اپنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات نے اپنی محبوب دے ذریعے اجرا عمل قیامت تک دے مسلمانہ دے واسطے خالق کائنات نے جڑا بھی صاحب نصاب ہے ان دے واسطے اللہ رب العالمین نے اس کو ضروری قرار دے دیتا ہے۔ تو ضروری قرار دے دیتا ہے کہ قیامت تک دے مسلمان اس عمل کو ادا کرتے چلے جائیں۔ اور اس سے واسطے میری کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام نے جب عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اجری قربانی یہ کی میری کریم آقا ارشاد فرماندے نے یہ تاڑے سنت ابیکم ابراہیم تاڑے باپ ابراہیم دی سنت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم این دی وچ ساڈے واسطے کی اجر ساڈے واسطے قربانی کریں گے کی ملے گا؟ میری کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان دے وچ قربانی کرن دے وچ ہر وار دے بدلے اللہ رب العالمین تانوں نیکی عطا فرمائے گا۔ قربانی دا جانور بکرا نہ جی بکرا ان دے جتنے وار نے اللہ رب العالمین اتنے خالق کائنات اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے جانور نہیں کہ انہوں نے جسم کے وار نہیں بلکہ اون ہوتی چھترا جی اون ہوتی ہے نا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی بریک ریشے ہوتے تی میرے آقا ارشاد فرماؤ اسی فانا کا ذکر فرمایا کہ ہر بات دے بدلے اللہ رب العالمین نیکی عطا فرمائے گا کہ جس جانور دے جسم دی اون ایک ہوتے جتنی بریک ریشے ہیں کہ پتہ ایک جانور دے جسم سے لکھاں ریشے ہو جائیں گے لکھاں دی تعداد سجدے قولیں فرماتے ہیں میری صحابہ میری مالک دے خزانے بھرے ہیں ان دے بول ثواب دی کمی کوئی نہیں وہ جتنے جانور دے بات دے ریشے ہیں جتنے بھی ریشے ہیں اللہ رب العالمین اتنی ہی نیکیاں قربانی کروانے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اچھی بولو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اتنی ہی قربانی اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے اتنی ہی نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ قربانی صاحب نصاب دے یہ بھی مسئلہ جڑا ہے ایویں بندہ وہ صاحب نصاب نہیں تے پریشان ہوتا پھر یار میں قربانی کیوں نہیں کر سکیا اور کھانا ہو کے قربانی کی طرف آ جائے قرضہ پکڑ کے قربانی کی طرف نہ آ جائے دونوں چیزاں میں دسنا کہ جندے تے واجب ہے تے جندے تے واجب ہے اور نہ کرے انہیں سزا کی دونوں چیزاں سامنے ہونا چاہیے۔ صاحب نصاب ہے زکوٰۃ ہے وہ نا جی جب صاحب نصاب ہے اور ان کے مال پہ ایک سال گزر جائے تا اس مال سے زکوٰۃ آ جائے نصاب وہی ہے جب زکوٰۃ والا ہے۔ 52 تولی چاندی کی قیمت جتنی بنتی ہے تقریباً 60-70 ہزار روپیہ
اندازہ دس لیا موجودہ ریٹ کے مطابق، یعنی کہ پتہ کیتا جا سکتا ہے کہ چاندی کا ریٹ کی یہ 52 تولے چاندی کی قیمت جتنی بنتی ہے، جس بندے کے کول اتنے پیسے موجود ہیں، اتنے پیسے موجود ہیں، انہوں نے اگر ایک سال گزر جائے گا اندر زکات واجب ہے، لیکن قربانی واسطے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ اگر بندے کی کوئی ایک دن بھی پہلے اتنے پیسے آ گئے بندے کی قربانی ہو جائے، اندے کی قربانی 52 تولے، یعنی کہ ایک صاحبی اتنے پیسے اندے کوئی موجود نہیں، کسی کا قرضہ وغیرہ نہ دینا۔ پھر یہ نہ ہوئے کہ بندے کو جی وہ کوئی پلاٹ بھی ہو، مکان بھی ہو، فلاں فلاں پتہ کی کچھ نہیں اکٹھا کیتا ہے جی، وہ جی میں دے لوگوں کا دینے 10 لاکھ روپیہ ہے جی، تو اس واسطے میں ان کو قربانی نہیں کرتا کہ میں لوگوں کو 10 لاکھ روپیہ دینا ہے، یہ نہیں، یہ قرضہ نہیں۔ دیکھو اس بندے واسطے جو کچھ نے اکٹھا کیتا ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، جائیداداں اکٹھیاں کی، انہوں نے بیچے، بیچ کے وہ کتنے پیسے دے وہ لگے ایسا ہے کہ ان دے واسطے جہدے کول بالکل کوئی چیز گھر دے، جس گھر دے وچ رہ رہے اس گھر تو علاوہ کوئی اور چیز ان دے کول موجود ہے، کوئی جائیداد کا حصہ نہیں، انہیں پیسے بھی دے دیں ایک بندے دے، ہاں جی 50,000 روپیہ بھی دینا، بالکل کوئی چیز نہیں، صرف گھر دے کلی 50,000 روپیہ بھی دینا ہے، ایک پاس قربانی 50,000 یا 25,000 یا 30,000 کو لا بھی گیا ہے، ہم قربانی کریں کہ قرضہ ادا کریں، یہ وے کہ وہ قرضہ جڑا ہے مقدر اپنے سر کو قرضہ لائے، تو یہ وے کہ یہ نہیں بندے کو بڑا کچھ ہو گئی تھے کمی میرے سر سے قرضہ چل میں قربانی نہیں کرتا، بارہ ایک دس دیتا ہے اس صاحب نصاب سے قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے قربانی واجب نہیں۔ میری کریم آقا علیہ السلام خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی کہ سنت چلتی یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام ساڈے واسطے یہ جی قربانی ہے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے تے کریم آقا علیہ السلام دی سنت ہے، ہاں جی ساڈے واسطے دونوں دی سنت ہے کہ اسی وہ بھی نیت کرتے ہیں کہ اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ قربان، اور میرے کریم آقا علیہ السلام آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے ہیں، جتنی دیوی 10 سال میرے آقا مدینہ منورہ رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے کبھی قربانی چھوڑی، کبھی قربانی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ترک نہیں فرمایا، ہر سال قربانی کرتے ہیں، ہر سال قربانی، پھر ایک کی بھی قربانی ہوئی، میرے کریم آقا علیہ السلام 2 قربانیاں کرتے ہیں، 2 قربانیاں، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اندر جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ساڈے واسطے کی، تو میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دے واسطے ہر بار دے بدلے اللہ رب العالمین تانوں ایک نیکی عطا فرمائے گا، ان نقطہ ہے کہ دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام نے سنت ادا کری کہ اللہ رب العالمین ایک بہت بڑی نیکی اللہ رب العالمین ہر بات کے بدلے عطا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سنت ادا کرتے ہیں، جیسی آقا علیہ السلام نے سنت اپنائیے دکھا کے کائنات کتنی مہربانی فرمائے گا، کتنی مہربانی فرمائے گا۔ ان ایک چھوٹی جی مثال دے دے میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ، ارشاد فرمائے فجر دی جڑی 2 سنتاں تھی، فجر دیاں 2 سنتاں نے پہلے پڑھی دیا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں ایک پاسے ہے تے ایک پاسے دنیا والآخرہ،
ساری دنیا ایک پلڑے وچ، آخرت بھی اسی پلڑے وچ، دنیا بھی ساری اسی پلڑے وچ تے آخرت بھی، زمین و آسمان جنت دوزخ ہر چیز جو کچھ بھی ہے ہر چیز اس پلڑے وچ، زمین و آسمان، بلکہ ہے من الدنیا والآخرت، دنیا تے آخرت ایک پلڑے وچ، ایک پلڑے وچ میری کریم آقا دی سنت، صرف فجر یا دو سنتاں دوسرے پلڑے دے وچ، کریم آقا سید کونین فرماتے ہیں خیر من الدنیا والآخرہ، فرمایا ایک پلڑے وچ دنیا تے آخرت، ایک پلڑے وچ میری دو سنتاں فجر دیاں، فرمایا دنیا تے آخرت دے نالوں میری دو سنتاں پاریاں نے۔ اتنی فضیلت ہے، اتنا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دے وسیلے کریم آقا نے جو عمل کر دیتا ہے، جو عمل کر دیتا ہے، اتنیاں برکتاں، اتنیاں نوازشاں اللہ رب العالمین دیا میرے کریم آقا دے عمل میں، جو میرے کریم آقا نے فرما دیتا ہے کہ اے عمل اللہ تو ارشاد فرمائے میرے کریم آقا علیہ السلام نے کہ قربانی جدو بندہ قربانی کرتا ہے، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت دا دن ہوئے گا تے جدو مسلمان ایک قبراں چوں یعنی کہ نکل گئے تے وہ جی قربانی کرتا رہا ہے تے وہ جی قربانی ہے ان دی قبر دے سرحانے کھڑی ہو گئی، ان دی قبر دے سرحانے کھڑی ہوئے گی اور اس نو سوار کرا کے جنت وچ لے جائے گی، یہ قربانی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی برکتاں میرے کریم آقا علیہ السلام اسی بادشاہی میں عرض کیتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام ہر سال دو قربانیاں کرتے ہیں، دو قربانیاں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دو قربانیاں ضروری ہو گئی، دو قربانیاں واجب ہو گئی یا رسول اللہ؟ میری کریم آقا نے فرمائے نہیں، دو قربانیاں واجب نہیں، قربانی ایک ہی واجب ہے کہ یا رسول اللہ تسی دو کر دو، تسی دو کر دو، قربانی کر لگے میرے کریم آقا عرض کرتے ہیں اللہم تقبل منی ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری کریم آقا علیہ السلام علی یہ میں دوسری جی قربانی کا چونکہ اللہ رب العالمین نے میرا کوئی عمل رد نہیں کرنا، میرا کوئی عمل ہے اللہ رب العالمین نے وہ رد نہیں کرنا، یہ میں دوسری جی قربانی کرنا نا، دوسری یہ میں قیامت تک واسے اپنے ان امتیاں دے واسے کرنا وا کہ جڑے قربانی نہ کر سکن، جڑے قربانی نہ کر سکن تے کاندے واسے فرمایا کہ میری اللہ رب العالمین نے رد نہیں کرنی تے میں قیامت تک واسے ان امتیاں دے واسے قربانی کرنا جڑے قربانی دی استطاعت نہیں رکھدے، انہاں دے واسطے کرنا تاکہ جدو میں اپنے سارے امتیاں دے واسطے ایک قربانی کرن دیاواں تے تاکہ روز قیامت یہ جڑے میرے امتی نے جڑی قربانی نہیں کر سکتے وہ بھی اس قربانی دے سوار ہو کے سیدھے جنت وچ چلے جا۔ اتنا پیار ہی میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے امتیاں دینا، جو نہ بولا رضا ہم کو، جو نہ بولا رضا ہم کو، اس نبی کی یاد اپنی عادت کیجیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانیاں اس واسطے فقہاء کرام فرماتے ہیں اے بھی بڑی ضروری گل سمجھ اے کہ بندے میرے لیے اے جی ہاں جی اے میں قربانی کر رہا اپنے بندے اے میں اپنے لگا والدین اے میں اپنے فلم والدہ کی طرف اے جی میں اپنے اماں جان کی طرف
فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ سب کو پہلے بندے کی اپنی قربانی ضروری ہے. صاحب نصاب جدوں تک اپنی قربانی نہیں کرے گا اپنی کسی بھی طرف قربانی کی تھی وہ قبول نہیں. اللہ رب العالمین دی بارگاہ وہ مجرم کہ آپ بڑی ذبح ہونے دیا تے اگلی طور پہ رکھ دیا ہے بھاویں باپ ہے ماں ہے کوئی بھی کوئی اللہ دا ولی ہے کوئی بھی اینی پرسن سب سے پہلے تو اپنی قربانی ضروری ہے صاحب نصاب. اس کے بعد اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے تے پھر اپنی قربانی تو بعد سب کو پہلے جی قربانی وہ کرے تے میری کریم آقا علیہ السلام دے نام میری آقا دی قربانی کرن تو بعد میری کریم آقا علیہ السلام دے نام دی قربانی کرن تو بعد پھر اگر توفیق ہے باپ کی طرف پالے ماں کی طرف پالے دادے دبوجی دے مرضی لیکن سب کو پہلے اپنی اس وقت میری قریب آقا علیہ السلام اس واسطے یہ جی بات ہے یہ بھی اللہ رب العالمین نے جتنی توفیق دیتی ہوئی جتنی وسعت دیتی ہوئی اللہ رب العالمین کے مطابق خالق کائنات کی عبادت تے خالق کائنات ایسی قربانیاں کرنے ہوتی اللہ رب العالمین یہ قربانیاں دا تین پہنچتا ہے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین دی بار اندر ان قربانی کا پہلا حصہ پہنچتا ہے خون پہنچتا ہے ان گوشت پہنچتا ہے ایک قرآن دی اللہ رب العالمین جنہیں میں آئے کریوں پڑھی اللہ رب العالمین ان دے وچ اس بات کا اظہار فرمایا خالق کائنات نے فرمایا اللہ لہمھا ولا دماؤہا ولکن ینال التقوی منکم. پروردگار نے ارشاد فرمایا انہاں دا خون میری بارگاہ دے اندر پہنچدا ہے قربانی دا قربانی دا گوشت پہنچدا ہے ولکن ینال التقوی منکم فرمایا ہے تڑی دلاں دا تقوی میری بارگاہ دے اندر پہنچدا ہے نہ گوشت پہنچدا ہے نہ خون پہنچدا ہے. اے مسلمان غور کریں اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے تیری نیت ہے کہ یہ میری بارگاہ قربانی کرنے آئے یہ بے شک بندے بھی معاشرے اندر پائے جاتے ہیں یہ معاشرے اندر رہنے بندے موجود نے بے شک لکھ دا بکرا لے گئے یہ لمے پھردے نے 2 لکھ دا بکرا لے گئے 1.5 لکھ دا بکرا لے گئے 5 لکھ دا بیل لے گئے چلتے پھردے گلیاں بازاراں دے چڑے کہ کوئی پوچھتا ہے بندہ کہ جی کنی دا لے آئے بڑا چوڑا ہو گئی کہ نہیں میں 2 لکھ دا بکرا لے آئے اے میں کہ چوڑا ہو گئی کیوں دسن میں آئے اے 2 لکھ دا لے آئے اے کیوں اے تے دسے میرا 2 لکھ ہے تے دیتا کنے میں اے دیتا مالک نے میں تو چوڑا کیوں ہونے آئے اے مالک دی مہربانی ہے ان دی کرم نوازی ہے ان دی بارگاہ اندر آسی دے ساری جنال جھک کے کہ میرے مالک دی مہربانی ہے کتے تیری قربانی اندر آکاری نہ جائے کتے دکھاوا نہ جائے مالک مہتی دیکھ لائی کہ تیرے دل میں تقوی کی نائے کتے آکاری آ جائے 10 لکھ دا بھی جانور لے لے گا تیری قربانی بیکار ہے کیونکہ نہ خون پہنچنا ہی مالک دی بارگاہ اندر نہ گوشت پہنچنا ہی بلکہ تیرا تقوی پہنچنا ہی اگر اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر ارشاد ہے میرا مالک ہے اپنی بارگاہ اندر میری قربانی کو قبول فرما لے قبول فرما لے پھر لوگوں کو دکھانا سے نہ کری بلکل مالک کو راضی کرنا سے کری لیکن میرے مالک تینوں راضی کرنا ہے تو راضی ہو جائے اگر اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا اللہ رب العالمین تیری دنیا میں تیری قبر میں تیرا حشر میں
بڑا سونا جی، بڑا جوان جی، 2 لاکھ کا بکرا لیا، 1.5 لاکھ کا جی، لاکھ کا بکرا لیا۔ مثال دے رہے ہو، مینوں یہ دس یہ جی 2 لاکھ کا بکرا لیا ہے، ان کا جب تیسرا حصہ غریباں کو دینے کا ہے، کتنا گوشت آنا ہے؟ یہ سوچ ہے کہ اگر وہی 2 لاکھ دے تو 3 بکرے لیں گے، اگر وہی 2 لاکھ دے تو 3 بکرے لیں گے، تو پھر اندازہ کر کہ پھر غریباں کتنا گوشت آنا۔ جب تک اللہ کی رضا حاصل کرنا، غریباں دا، یتیماں دا، بیواں دا ہے، جب تیرے دل کے اندر احساس نہیں، ادو تک تیرے اندر تقوی موجود نہیں، ادو تک قربانی دا تینوں وہ جڑا اجر ہے، جڑا مالک چاہتا ہے، وہ تینوں ملنا نہیں۔ دیکھ اے کئی بندے بھی وہ جی مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے کہ جڑے قربانی کرنی ہے تے ایں جڑے پیسے کسے غریب نوں دے، یہ بھی نام نہاد مفکر ہے جی، یہ بھی کوئی ایسے بندے بھی ہوندے نے کہ جنہاں اندر یہ بھی سوچ پیدا ہوندی ہوئی مہنگائی دا دور ہے، اتنا مہنگائی ہے، اتنی مہنگائی ہے، اتنی مہنگائی ہے، تے یہ جی قربانی دے پیسے نہیں کسے غریب دے۔ لیکن میری بات سننا، یہ جی قربانی ہے غریب پیسے دے کے، یہ عید دن دے وچ تینوں خیال آؤندے، عید دے دن وچ تینوں خیال آؤندے کہ کسی غریب کو دے دیے، باقی سارا ساتھ دے احساس دے خیال نہیں آیا کہ غریب کی مدد کرنی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین 10 ذی الحج قربانی دا عمل جڑے اللہ رب العالمین دے مقابلے وچ اور کوئی عمل کسی دا اور نہ مقبول نہیں جتنا قربانی دا عمل مقبول ہے۔ مثال کے طور ایک بندہ 40,000 کا بکرا لے کے وہ قربانی کر لے، ایک بندہ دوسری طرف 10 لاکھ روپیہ کسی غریباں کو تقسیم کر لے جائے۔ مصطفیٰ دا سونا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین وہ 40,000 کی بارگاہ قبول ہے، 10 لاکھ قبول ہے، کیونکہ مصطفیٰ دا سونا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین قربانی تو بد کے کسی کا کوئی عمل وہ دی بارگاہ قبول ہے۔ اس واسطے یہ سوچنا کہ جتوں اللہ کے حکم تو بھی منحرف ہو جائے، اللہ دے محبوب دے سنت تو بھی منحرف، اللہ دے رسول دی رضا کو پیچھے ہٹن دی جڑی سوچ ہے شیطان کوئی کہہ کے اعتراض کر سکتا ہے، یہ جڑی جانور نے یہ اس طرح قربانیاں کرن دے نال جانوراں دی نسل کی کٹ رہی ہے۔ اج تک پاکستان کی تاریخ وچ اج تک جتنے بھی بزرگ بیٹھے نے وڈیاں وڈیاں عمراں والے، اج تک میں دسو کہ پاکستان کی تاریخ وچ ایسا کبھی کسی نے دیکھا ہوئے سنیا ہوئے کہ جانور کٹ رہے ہیں؟ جانور بتانا کتنا کام ہے اس مالک ہے، دینا کتنا کام ہے اس مالک کا، سب کچھ کیا ہے جب اس مالک کی ذمہ کرم دے ہے کہ وہ مالک حدیث مٹن نہیں دے گا، بلکہ میڈیا کہتا ہے کہ عید کے دنوں میں جڑی پاکستانی معیشت اتوں لے کے اتوں آ جاتی ہے۔ پھر غریب کی بات جی قربانی کے جانور لیا والے نے کون، وہ بھی غریب ہے، ذبح کرنے والے کون نے، وہ بھی غریب ہے، ایک جگہ تو دوسری جگہ تک پہنچاؤ والے وہ کون ہے، وہ بھی غریب ہے۔ یہ سارے ایک کڑی ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، کتنے بندیاں میں اس کو فائدہ ہو گیا ہے، اور پھر جنہ دے کرام
سارا سال گوشت نہیں کدی انہیں دیکھا نہیں ہوتا. یہ عید کے دنوں میں انہوں کے گھروں بھی گوشت دیکھنے ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین دی کتنی قدر نوازی ہے کہ اللہ رب العالمین ان دے قربانی دے صدقے اللہ رب العالمین وہ جے غریب نے جنہوں نے کدی گوشت نہیں دیکھا انہوں نے کھانا نصیب ہوتا ہے. تو عزیزہ نے من میری کریم آقا علیہ السلام آپ ہر سال 2 قربانیاں کر دیں اور ان شاجم سے ہے کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قربانی کرتے ہیں قربانی تو میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں قربانی کرنے لگے تے سیدہ خاتون جنت سلام علیہ آپ فرمایا کہ فاطمہ آ کی قربانی تے کوئی کھڑی ہو ابا جان ایک کھڑے ہون تے رکھی ہیں میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے نا دی قربانی تے کوئی کھڑی ہو جائے تے میرے کریم آقا فرماتے ہیں فاطمہ یہ جن قربانی ہے یہ دا خون دا پہلا قطرہ ہے پہلا قطرہ اس زمین تے دقت تو پہلا اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. عزیزہ سن میرے کریم آقا دا فرمانی میرے کریم آقا فرماتے ہیں یہ تو جانور قربان کر لے قربانی ہو گئی ہے پہلے تمہارے چھچائے اونٹے کوئی بھی جانور قربانی کر لی اندر گوشت کھاتا کیا ہے ہوتی ہڈیاں جی سٹ دیتیاں گئیاں نے سٹ دیتیاں گئیاں نے اندی جرا گوبر ہوئی سٹ دیتا ہے وہ جی سٹ دیتی اندی کھال جڑی ہے انہیں جتیاں بن گئیاں نے جتیاں پہن کے ٹوٹ گئیاں نے سٹ دیتیاں نے یہ سارا دا سارا عمل سید کون فرماتے نے یہ سارا دا سارا ملوی ہوں تو لے گے وہ دیونے ہوندہ گوشت زفونے وہ دے جو جتنی بھی اشیاء نے لکھ تو لے گے یہ تقصیر تو لے گے پیرا بھی ناخرہ تک جتنے بھی ہوندے جسم سے ازانے اے سید کون ہے میرے کریم آقا فرماندے نے کل روز قیامت ساری چیزیں استعمال ہو گیا نے ساری چیزیں استعمال ہو گوشت کھاتا گیا ہے ایک پھل استعمال ہو گئی ہے کہ انہاں گوشت ہڈیاں سڑ دیتیاں گئیاں نے لیکن سید کون ہے فرماندے نے کل روز قیامت جب قربانی کرنے والے دا نام اعمال تولیا جائے گا یہ جب تولیا جائے گا وہ نیکیاں دے ترازو دے وچ اللہ رب العالمین اودی قربانی دے جتنے اعضاء نے یہ گوبر ہے ہڈیاں نے ان کا گوشت اللہ رب العالمین اس قربانی دا 70 گنا زیادہ عطا کر کے وزن جڑا ہے اگر 2 من کا جانور ہے اور 70 دینار ضرب دینا خالق کائنات 70 گنا زیادہ وزن عطا کر کے اودیاں نیکیاں دے پڑے وچ رکھ کے اللہ رب العالمین مہربانیاں فرما دے گا 70 گنا زیادہ جتنا بھی انہیں جانور قربان کیتا ہے 70 گنا زیادہ ان کا وزن عطا کرتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام ہر سال ایک سال میرے کریم آقا نے 100 اونٹ ذبح کر لگے کتنی بولو ذرا ماشاءاللہ 2 4 نہیں 100 اونٹ کریم آقا علیہ السلام وجود مدینہ پاک 100 اونٹ میرے سیدی کونین ذبح کر لگے عید کا موقع 100 اونٹ 100. اچھا میری کریم آقا علیہ السلام حضرت مولا علیہ فرماتے ہیں کہ ساڈا خیال سی کیونکہ اسی کتے مصیبہ کرنا ہوئی تے کیوں نہیں تماشا لگ جاتا ہے لوگ جی 5-7 بندے جی ہیں 5-7 بندے کو کھڑنے والے رسیاں بننے والے تے پرا ہو جو چھوٹ کے نہ پانے یہ مولا علیہ کرم اللہ وجل کے فرماندے نے 100 اونٹ سانو خیال آیا کہ یہ 100 اونٹ ایک ذبح کرنا ہوئی تے وہ دے وقت پہ جاتا ہے تے اللہ دے محبوب 100 اونٹ کی
عزیزاں نے من توجہ کریں حضرت مولا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں سوم ساتے میں ایک دن کو خیال آیا ہے پتہ نہیں سوم ہے اللہ دے مابو کی میں قربان کرنگے کی میں قربان کرنگے اونٹ کو پکڑ وہاں سے 500 بندے چاہیے دے رسیاں چاہیے میں پیسہ سمائے لیکن مولا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں ایسا جی حیرت انتہا نہ رہی اسی کی دیکھیا صحابہ موجود نے کسی سیاہ دن اونٹ کو پکڑیا نہیں سونٹ جڑے کھڑے نے جب سید کونین نے سوری اپنے ہاتھ وچ کیتی ہے ہاتھ وچ کیتی ہے کسائی جب سوری پکڑے جانور بن جاتا ہے دوڑ لا دیتا ہے اس واسطے بڑے دھیان دل سیوا کرنا پڑتا ہے ایک کسائی بڑی باتاں دا خیال رکھتا ہے لیکن ایک کسائی میں سید کونین میرے آقا نے جو سوری پکڑی ہے یہ مولا نے فرماتے میں کی دیکھیا ایسا منظر کدی آسمان میں نہیں دیکھیا کدی دیکھے میں جگہ نہیں دیکھیا کریم آقا نے سوری پکڑی ہے اونٹ جڑے 100 کھڑے نے نہ کسے پکڑیا ہے بلکہ اونٹ جڑے نے دور سے تکا دے کے میرے کریم آقا دے کول آ رہے نے کول آ کے کی کرتے نے ایک کی نہیں یکدم 5-6 اونٹ اپنی گردناں جھکا کے میرے کریم آقا دے سامنے لیٹ جاتے اونٹنوں بھی پتا ہے سید کونین دے ہتھوں شفا ہو جائیے ایک شفا ہو جائیے قیامت تک واسطے زندہ ہو جاؤں گے ایک قیامت تک واسطے ذکر دے ساتھ ذکر کیتا جائے گا قیامت تک واسطے ذکر ہو رہا ہے ایک قربانی دے اللہ دے نام دیئے لیکن میرے کریم آقا دے رکھو آپ دے نام تو میرے کریم آقا علیہ السلام دی آپ دے دسہت شون ایک دسہت سنر زیبا ہونا سیمون اللہ ود کے آ رہے ہیں ایک انسانی جانور دا ایک کمال ہے اے محبت دا کریم آقا دے کول کہ میں اپنی جان قربان کرنا سے تیار ہے بیٹی جیڑا انسان ہے جو اللہ رب العالمین نے شعور دیتا ہے ان کا کی سوچ ایک خیال ہونا چاہیے ایک جانور دی جانور دا سوچ ایک خیال کی ایک بڑے بھی تاجدار ترجمانے کر دے رہے وہ جے اونٹ نے میرے کریم آقا دے سامنے انہاں دا بھی خیال ایسی کہ جے ان کے تیرے نام پہ کروں چار فدا تیرے نام پہ کروں چار فدا ایک جان کیا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ جو اٹھے میرے کریم آقا علیہ السلام دے کے وجہ مد کے آ رہے ہیں تریک میرے کریم آقا نے زبا فرمائے انہیں تریک ہے باقی دے دوسری زبا مولا علی فرماندے نے باقی دے میں زبا
میری کریم آقا علیہ السلام سیدی قوم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی سنت تے میری کریم آقا علیہ السلام دی سنت سامنے رکھ کے اللہ رب العالمین دی رضا حاصل کرنے واسطے کہ میرے مالک ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے مالک میری زندگی، میرا مرنا، میرا زندہ رہنا، میری نماز، میری قربانی سب کچھ تیرے واسطے ہے. دکھلاوا نہیں کسی کی فلاں کمے کا ہے انہیں قربانی نہیں، فلاں کمے کا انہیں ہے ایک ہی جانور لیا جا، فلاں کمے کا اتنا شیخ ہے تے انہیں کی کیتا ہے انہیں ایک بکرا ہی لے آیا. ان کا کوئی فائدہ نہیں، صرف فائدہ ہی میرے مالک کو راضی کرنا سے. میرے رب العالمین میرا سب کچھ تیرے واسطے ہے، میرے کو لکھا روپیہ تیرا ہے. رب العالمین میں دے رہا میری بڑیائی نہیں، میں لکھ دے رہا میری سونے مالک میری بڑیائی نہیں، سب کچھ تیرا دیتا ہے. تیری دیتی جو میں دین دیا، میرا کوئی کمال نہیں، میں ناچار، میں مفلس. رب العالمین میرے کو کچھ نہیں، سب کچھ تیرا دیتا ہے. جب یہ اللہ رب العالمین کی بات کے اندر ان کی رضا حاصل کرنا سی آج سی اختیار کر کے قربانی دا میرے کریم آقا فرماندے نے یہ قربانی جیڑی ہے یہ یعنی کہ ایک یہ نہیں کہ بندہ بندہ بڑا اتنے پیسے لگ گئے نہیں میں اس طرح قربانی کری بڑی خوشی سے میرے کریم آقا فرماندے نے قربانی خوشی دل کہ اللہ رب العالمین نے دیتو ان کی بارگاہ اندر میں قربانی کرنے اللہ رب العالمین کو دیتو